بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خاص وظیفہ، ایک دن کا عمل سارا سال خوشحالی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا۔ آج شام میں انشاءاللہ چاند اگر نظر آ گیا تو جب یہ ویڈیو میں پوسٹ کر رہا ہوں گا تو یکم محرم ہوگا۔ تو یہ وظیفہ جو ہے وہ یکم محرم کو ہی کرنے کا ہے۔ اگر آپ یہ عمل یکم محرم الحرام کے دن پرفارم کر لیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں، تو اس کی برکتوں سے پورا سال خوشحالی جو ہے وہ آپ کے گھر کا راستہ دیکھے گی، اور جتنی بھی خواہشات یا مسائل یا رکے ہوئے کام آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ کے ارد گرد آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان تمام مسائل کا حل بھی آپ اس عمل کے ساتھ اللہ پاک سے جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ سب کے سب مسائل اسی لمحے اللہ پاک جو ہے وہ حل فرما دیں گے۔ تو یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ یہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد اس کا ٹائم ہے 2 محرم الحرام کی شام شروع ہونے تک، یعنی یکم محرم الحرام کا سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ چاند دیکھ لیتے ہیں، اناؤنسمنٹ سن لیتے ہیں، تو وہ پوری رات آپ کے پاس ہے۔ مقصد یہ کہ محرم الحرام کی 2 تاریخ شروع ہونے سے پہلے یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ اس کے اندر آپ یہ وظیفہ یا یہ عمل جو ہے وہ پرفارم اگر کر لیتے ہیں تو یہ ایک دن کا جو عمل آپ کو پورے سال کے لیے خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ بیسیکلی اللہ پاک کو اس کے ایسے نام سے پکار رہے ہیں جو کہ واقعی سبب بنانے والا ہے، جو واقعی ہم سب کا رازق ہے، اور وہی ہے جو ہماری مشکلوں کو ٹالتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں 2 باتیں سن لیجئے، پھر میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں کہ محرم الحرام کا یہ جو یکم محرم سے 10 محرم تک کا یہ جو کربلا کا سفر اور اس کا واقعہ ہے، کتنا بڑا سبق جو ہے وہ آل رسول نے انسانیت کو دیا، اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ صرف بات اتنی سی نہیں کہ ایک بادشاہ کی بیعت نہ کرنے کا معاملہ تھا، بلکہ آپ کو درس اس میں یہ دیا گیا کہ جنتیں ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ یہ جو آپ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج جنت کے حقدار بنے ہوئے ہیں، جن کو جنت کا سردار اللہ پاک نے ڈکلیئر کیا ہے، تو انہوں نے پھر قربانیوں کی انتہا کیا کی، اور انہوں نے پریشانیوں پر صبر کیسے کیا۔ یہ ایک مثال قائم کرنی تھی جو رہتی دنیا تک رہے گی۔ آج ہم لوگوں پر چھوٹی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا تو ہمارے ایمان ڈولنے لگ جاتے ہیں، ہمارے یقین کانپ جاتے ہیں، اور ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آیا کرے تو ایک لمحے کے لیے آل رسول کے غم اور پریشانیوں کو تھوڑا سا ذہن میں لایا کرو۔ یہ کربلا کے 10 دن اسی بات پر غور و فکر کرنے کے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک 4 دن سوشل میڈیا ایپس بند ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز کے ذریعے رابطہ نہ کر سکیں۔ تو اس ویڈیو میں بس میں آپ سے یہی محرم الحرام کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ان قربانیوں کو یاد کرنے کا اور اس غم کو محسوس کرنے کا ہے جو اللہ کے محبوب کی آل کے ساتھ جو واقعہ اس کربلا کے ریگزار میں، اس کربلا میں پیش آیا، جہاں پر صبر کی اور شکر کی انتہا تھی، جہاں پر وہ مثالیں صبر کی قائم کی گئیں کہ جو آج رہتی دنیا تک انسان اس کے بارے میں سوچے تو کام اٹھتا ہے کہ 6 مہینے کے پیاسے بچے بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ قربان کر دیے گئے۔ قربان ہو جاؤں میں اور میری آل ایسے جانثار اللہ کے ایسے شہزادوں پر جن کے لیے جنت سے کپڑے سل کر آتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور و فکر ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکے تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا آپ کو واسطہ کہ پیاسوں کو جتنا ہو سکے پانی پلائیے، ثواب کا کام ہے۔
اس سے بڑا صدقہ ضرور زمین پہ نہیں کہ جتنا پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب ہے۔ تو پانی کا انتظام زیادہ سے زیادہ کیجئے، یہ سوچے بغیر کہ کوئی کس مسلک سے ہے اور وہ کیا سوچ رکھتا ہے۔ آپ نے انسانیت کے نام پہ یہ کام کرنا ہے۔ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، معصوم بچے ہیں جو پیاس سے بلکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کربلا کے واقعے سے سبق حاصل کرو کہ جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، آج حسین کا غم تو سب مناتے ہیں، حسین کا پیغام جو تھا کہ نماز کے بارے میں، کہ اب دشمن چاروں طرف سے موجود ہے اور پتہ ہے کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام سجدے میں گر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور ہم لوگ نماز کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں، اور ہم سے پوچھا جاتا ہے بعد میں کہ جی وظائف کام نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، نماز وہ چیز ہے کہ جن کو زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ جنت کے شہزادے ہیں امام حسن اور حسین علیہ السلام، ان کو پھر نماز کی اتنی پابندی اور سختیوں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ ثابت کر گئے کہ یہ نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسی وجہ سے آج جنت کے ہم مالک بنے ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز آپ اور ہمارے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، کربلا کا یہی پیغام ہے میرے دوستوں، کہ صبر سے گزارا کریں، شکر ادا کریں اور نماز قائم کریں۔ یہی امام کا پیغام تھا، یہی پیغام ہم سب نے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ ہم پر آج جو بھی مصیبتیں اور عذاب نازل ہو رہے ہیں، وہ صرف بے نمازیوں کے وجہ سے ہم پر عذاب آتا ہے۔ تو بس اب میں عمل کی طرف آ جاتا ہوں۔ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے بھائی، 3 بار نماز والا درود، اول 3 بار درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 179 ایک کم 180 179 189 179، یہ پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ انگلش اردو والے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 179 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 179 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ آپ نے 179 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر، التجا کر کے، اپنے دل سے غم حسین کو یاد کر کر کے، دھاڑے مار کے، رو کے، فریاد کر کے اپنے دکھوں کے بارے میں رب سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا رب العالمین، تجھے مولا حسین کی اس پیاس کا واسطہ، یا رب العالمین میرے دکھوں اور میری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے میرے مالک۔ یہ طاقت صرف تو ہی رکھتا ہے، میں لاچار ہوں، بے بس ہوں۔ جس قدر اپنی عاجزی آپ دعا میں پیش کریں گے نا میرے بھائی، دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے اندر جس قدر انسان عجز و انکساری اور گریہ زاری کرتا ہے، میرا رب جو ہے اتنا اس پر کرم نوازیاں کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، دعا مانگنے سے پہلے 3 بار یا ارحم الراحمین بھی کہہ لیا کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جو شخص 3 بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو جواب دیتے ہیں کہ بندے میرے بول، تجھے کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم پر نوازشیں کرنے کے لیے، ہم پر مہربانیاں کرنے کے لیے ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بس انسان ہی بھٹکا ہوا ہے، انسان ہی اپنا راستہ بھولا ہوا ہے، اور اس کو اپنا راستہ صحیح، جس کو کہا صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صراط مستقیم کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ یہ صراط مستقیم کا راستہ اتنا مشکل راستہ ہے، کتنا مشکل راستہ ہے، یہ حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم پر پہنچنے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سجدے میں سر کٹانے پڑتے ہیں، پھر صراط مستقیم پہ چلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ملتے ہیں پھر، زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔